لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ جو سلوک ہے نا، سلوک تصوف کی لائن میں سلوک طے کرنا کسے کہتے ہیں؟ بری صفات ہمارے اندر سے نکل جائیں اور اچھی صفات ہمارے اندر آ جائیں، اسی کو سلوک طے کرنا کہتے ہیں۔ ہماری باطنی امراض دور ہو جائیں اور اچھی صفات ہمارے باطن کے اندر پیدا ہو جائیں، اس کو سلوک طے کرنا کہتے ہیں۔ نعت خوانی سے اور نظمیں پڑھنے سے سلوک طے نہیں ہوتا۔ آپ لوگ آئے ہوئے نعتیں سننے کے لیے، مجھے بتاؤ کسی کا سلوک طے ہوا صرف نعتیں پڑھنے سے؟ اس کے لیے محنت ہے، باطن کے اندر سے باطنی امراض نکل جائیں۔ ہم اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں جب دیندار طبقے کے اندر بھی حسد دیکھتے ہیں۔ توبہ توبہ، دیندار طبقے کے اندر بھی حسد۔ اگر ان امراض کی طرف توجہ نہ کی جائے نا تو یہ امراض انسان کے اندر جڑ پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ظلمت قدا ہے۔ اللہ نے جب انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور روح اس کے اندر ڈال دی، روح نورانی ہے۔ میں اکثر بیان میں یہ بات کرتا ہوں، روح نورانی ہے اور نفس ظلماتی ہے۔ نفس شر کی طرف چلتا ہے، اس کی لگام کو کھینچنا ہے اور بہت مشکل ہے یہ کام۔ نفس کی اصلاح کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ حسد بھی انسان کے اندر جڑ پکڑے گا، تکبر بھی جڑ پکڑے گا، کینہ بغض بھی جڑ پکڑیں گے، یہ امراض جڑ پکڑیں گے اور انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ دل کی بیماریاں مہلک ہوتی ہیں، جسمانی ہوں یا روحانی ہوں۔ جسمانی مرض میں مبتلا ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ قبر میں چلا جائے گا، مر جائے گا۔ لیکن اگر تکبر لے کر چلا گیا قبر میں، حسد لے کر چلا گیا قبر میں، تو پھر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے جسم کے علاج سے زیادہ ضروری روحانی علاج، باطنی مرض کا علاج ضروری ہے۔ باطنی مرض کا علاج فرض ہے، جسمانی مرض کا علاج کسی مفتی سے پوچھ لیں آپ، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر فرض واجب ہوتا نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الوفات میں کہ پتہ چل گیا تھا کہ زہر دیا گیا ہے، علاج کرواتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو آخری وقت آیا تو طبیبوں نے کہا، ان کو بھی زہر دیا گیا تھا کہ علاج کر لیں، اس کا علاج ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے اس بات کا کہ اپنے ہاتھ کو یہاں کن پٹی تک لے جاؤ تو تمہیں آرام آ جائے گا، صحت یاب ہو جاؤ گے، تو میں یہ بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کی ملاقات کو دنیا میں زندہ رہنے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اگر جسمانی علاج واجب یا فرض ہوتا تو یہ بڑی بڑی ہستیاں اپنا علاج کرتی، لیکن باطنی مرض کا علاج فرض عین ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ تزکیہ کرو گے تو خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، اور اگر اس نفس کو کھلا چھوڑ دو گے تو بربادی ہوگی۔ صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، صفائی کرنا چھوڑ دیں گند ہی گند جمع ہو جائے گا۔ باطن کی صفائی کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا چھوڑ دیں باطن بگڑتا چلا جائے گا۔ باغ بنانا ہو تو مالی کے ہاتھ لگانے پڑتے ہیں، کٹنگ کرے گا ایک درخت کو خوبصورت بنا دے گا۔ مالی کے ہاتھ نہ لگیں تو جنگل بن جائے، جنگل بنے گا تو کیڑے مکوڑے، درندے، نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اپنی روح پر اور اپنے نفس پہ محنت کرتا رہے گا، یہ روح اور نفس منور ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ سے واصل ہو جائیں گے، اور پھر لطف اٹھائیں گے، مزہ پائیں گے اس دنیا کی زندگی کا بھی اور آخرت کی زندگی کا بھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ 80 سال سے اوپر، 89 تقریباً 90 سال کی عمر میں وصال ہوا تھا، تو اس وقت فرماتے تھے کہ تمہیں کیا معلوم کہ ہم کتنے مزے میں ہیں، تمہیں کیا معلوم ہو روحانی پرواز، تم کیا جانو روحانی پرواز کیا ہوتی ہے، ایسے فرماتے تھے۔ جوانی میں جو محنت کر لیتا ہے نا روحانی، اور پھر بڑھاپے میں اس کے مزے پاتا ہے۔ جوانی محنت کرنے کی، اللہ کریں، تبلیغ کا کام کریں،
تنہائیوں میں مراقبے کریں، اللہ سے مناجات کریں، اس روح کو منور کر لیں۔ بڑھاپے میں زور بھی لگاتے رہیں گے تو نہیں ہوگا۔ یہ جوانی ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری۔ اپنی جوانی کو دین کے کام میں لگائیں، پھر دیکھیں، پھر مزہ پائیں زندگی کا۔ نفس و شیطان کے دھوکے ہیں یہ، مزے، دنیا کے مزے، دنیا کی لذت، ہاں سب ہیچ۔ اس لذت کے پیچھے ایک پریشانی، ایک بے چینی چھپی ہوئی ہے، اور دین کی مشقت کے پیچھے ایک راحت اور ایک سکون چھپا ہوا ہے۔ جنہوں نے روحانی مزے دیکھے ہیں نا، حج پہ ایک مرتبہ جاتے ہیں، ہر بار جانے کو جی چاہتا ہے، حالانکہ وہاں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ رائمنڈ کے اجتماع میں انوارات ملتے ہیں، حالانکہ وہاں کتنی مشقت ہوتی ہے۔ ہر سال اجتماع میں جاتے ہیں، چلہ 4 مہینے میں کتنی تکلیف مشقت ہوتی ہے، ہر سال چلہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، لیکن روح منور ہوتی ہے۔ اصل اطمینان روح کے ساتھ منسلک ہے۔ نفس کا بھی حق ہے، حدیث میں ہے نفس کا بھی حق ہے کہ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، لیکن شریعت و سنت کے مطابق۔ دنیا کی چیزوں، دنیا کی لذتوں کے لیے دیوانے نہ ہو جاؤ۔ روسٹ بروسٹ کھانا ہے، تنخواہ ملی ہے، فلاں جگہ سے روسٹ بروسٹ کھانا ہے، ہر حال میں کھانا ہے، کچھ ہو جائے۔ یہ ہیں نفس کے بندے، کبھی اللہ کے لیے چھوڑ بھی دیں۔ بازار کی چیزیں نحوست ہوتی ہے، کبھی یہ سوچیں دل تو کر رہا ہے روز بروز کھانے کو، لیکن بازار کی نحوست سے بچنا ہے۔ تقابل آ گیا نا یہاں، بازار کی نحوست سے بچنا ہے، روحانیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر بازار جا کر ہم یہ چیزیں کھائیں گے۔ بے نمازیوں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزیں، طہارت کا وہ خیال نہیں رکھتے، بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ زندہ مردہ مرغی کا بھی خیال نہیں رکھتے، کھانے چلے ہیں روسٹ بروسٹ۔ تو بازار کی چیزوں سے اپنے آپ کو اس لیے بچانا کہ اس کی نحوست سے بچ جائیں ہم۔ یہ نہ ہو کہ ہمیں جو توفیق تہجد کی ملی ہوئی ہے، تکبیر اولیٰ کی ملی ہے، با جماعت نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے، وہی اس نحوست کی وجہ سے چھن جائے، وہ توفیق ہی چھن جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے والا نفس کا علیک حق کا، تمہارے نفس کا حق ہے تم پہ۔ اگر دل کر رہا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، گھر میں بنا لیجئے، کھا لیجئے، کبھی کبھی کھا لینے میں، پھر اللہ کے گن گائیے، اللہ کی نعمتیں کھائیے، اللہ کا گن گائیے۔ اب تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فاقے کرنے والا مجاہدہ نہیں آج کل چلتا، کھاؤ پیو اور اللہ کے گن گاؤ، لیکن ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، اللہ کے گن نہیں گاتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتے۔ جس کو اللہ نے نعمتیں دی اس کے اوپر زیادہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس سے ڈیمانڈ زیادہ عبادت کی ہے۔ جس کو نعمتیں تھوڑی دی، اللہ تعالیٰ شانو تھوڑی عبادت پر اس کو چھوٹ دے دے گا، معافی کر دے گا۔ جس کو زیادہ نعمتیں دی اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تھوڑی بہت باتیں ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ سونے کی دعا کیا ہے؟ اگر میں وہ طریقہ اختیار کروں نا کہ پچھلی بات پھر آ جاؤں دوبارہ اور پھر اس کو شروع کروں، بات بیان 2 گھنٹے پہ چلا جائے گا۔ تو تھوڑی باتیں ہیں وہی دل میں اتر جائیں، عمل ہمارے اندر آ جائے، ہم اس پر آمادہ ہوں کہ ہم نے اپنے باطن پر محنت کرنی ہے۔ اللہ والوں سے رابطہ جوڑیں، ان سے اللہ سیکھیں، اپنے باطن کی اصلاح کروائیں، علاج کروائیں۔ نفس کی اصلاح خود نہیں ہوتی، کروانی پڑتی ہے۔ انسان بڑی غلطیاں کرتا ہے۔ کل میرے پاس آئے ایک صاحب، ہم خود جو ہیں محتاج ہیں اس بات کے کہ ہماری اصلاح ہو۔ ہم کیا دوسروں کی اصلاح کریں گے؟ بس اپنی اصلاح کی نیت سے کچھ جو ذمہ لگایا ہے کام وہ کر رہے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں پہ کیا نظر کرنے کی اللہ نے منع فرمایا ہے، دوسروں کے عیبوں کو نہ دیکھو۔ لیکن طبیب کے لیے تو جائز ہوتا ہے کہ وہ مریض کے مرض کو دیکھ کر اس کا علاج کرے۔ کل میرے پاس آئے، بس یہ بات تھوڑی سی سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ وہ روزانہ تبلیغ میں چلتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اور ایک اپنے لاہور میں ایک حلقے کے وہ امیر ہیں، عصر سے عشاء تک کا روزانہ وقت دیتے ہیں۔ اب ان حضرات کی بڑی مصروفیت ہوتی ہے تبلیغ کے کام میں۔ شب جمعہ کا اہتمام انہوں نے لازمی کرنا ہوتا ہے، اپنے گشت کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بیرونی گشت کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، منگل کے مشورے کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے، بڑا شیڈول ٹائٹ۔ تبلیغ والے ویسے تو پیش کرتے ہیں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بقول، تبلیغ کا کام تو بڑا آسان ہے، آسان کر کے پیش کرتے رہتے ہیں، آسان کر کے بڑا آسان، جو کہا جائے اس کو مان لو، جس سے منع کیا جائے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو یہ دیکھو کتنا آسان، جس کام کے کرنے جب کہا جائے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، کتنا آسان۔
یہ کہنا آسان ہے، جب تو کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ قربانی قربانی قربانی، ساری زندگی قربانی ہی قربانی اور آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ وہ ساتھی لے آئے، ان کو فائدہ ہوا، ایک ساتھی نے بیعت کا تعلق جوڑا، وقت تبلیغی ساتھی ہیں، ان کو فائدہ ہوا تو وہ امیر صاحب کو میرے پاس لے آئے کہ ان کو بھی جو ہے نا وہ آپ سلسلے میں داخل کر لیں۔ میں نے کہا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، یہ ماشاءاللہ اتنا وقت تبلیغ میں لگایا ہوا، ان کی اتنی قربانی، میں ان کی کیا تربیت کروں گا بھائی؟ پھر میں نے کچھ باتیں ان کے دل کی باتیں کہیں، جب دل کی باتیں کہیں تو پھر سمجھ میں آئی بات، کہنے لگے نہیں آپ خود کے بولے پھر وہ کہ نہیں آپ مجھے اب سلسلے میں داخل کریں، کہ ضرور انشاءاللہ آیا کریں آپ، فائدہ ہوتا ہے، ادب سیکھتا ہے انسان۔ تبلیغ کا کام ایک اعتبار سے مشکل ہے، ایک اعتبار سے آسان ہے۔ تصوف کا کام ایک اعتبار سے مشکل ہے، ایک اعتبار سے آسان ہے۔ آج میں پرانے بھی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ بھی آئے، یہ بھی سن لیں غور سے۔ تبلیغ کا کام ایک اعتبار سے مشکل ہے کہ قربانی اس میں بہت دینی پڑتی ہے۔ آپ چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے جائیں گے نا تو طوفان آ جائے گا گھر میں، آپ کو اپنا کاروبار بھی چھوڑ کے جانا پڑے گا، ملازمت ہے تو چھٹی لے کر جانی پڑے گی، گھر میں 4 مہینے کے لیے بڑی آزمائشیں آئیں گی، کوئی بیمار بھی ہوگا، سودا بھی بازار سے لانا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر والے بھی مجاہدے میں آ گئے، یہ بھی مجاہدے میں آ گیا کہ اس کی تشکیل جہاں کر دیں گے وہاں جانا پڑے گا اس کو، کہیں مچھر ہے تو کہیں سردی ہے کہیں گرمی ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ سن 84 میں ہم کوہستان گئے، کوہستان ایسی وہ مچھر، آدھی جماعت کو مچھروں نے قابو کر لیا، آدھی جماعت کو پسوؤں نے قابو کر لیا، پورا 1 مہینہ آدھی جماعت کو پسوؤں نے کاٹا، آدھی جماعت کو مچھروں نے کاٹا۔ میں مچھروں والی جماعت میں سے تھا، پورا مہینہ خوب مجاہدہ، 15 دن ہمارا راشن ختم، راشن لے کر گئے تھے، پھر توکل پہ چل رہے ہیں، دکانیں بھی کوئی نہیں تھی وہاں کہ ہاں کہیں سے خرید لیں، سودا خرید لیں، سوال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں مرغیاں دیکھی، میں نے کہا یہ اللہ کے بندے ہم انڈے بیچتے بھی نہیں کہ ہم ان سے خرید لیں، انڈے ہم ابال کے کھا لیں۔ جب اگلی مسجد پہنچے، تھکے ہوئے تھے، ہم سو گئے، اٹھایا کسی نے آ کے، اس کے ایک ہاتھ میں کیتلی تھی، دوسرے ہاتھ میں انڈے ابلے ہوئے، کہتے اٹھو یہ انڈے کھاؤ اور چائے پیو۔ ایک اعتبار سے مشکل کہ مجاہدہ اس میں بہت ہوتا ہے، ایک اعتبار سے آسان کہ اس میں بے تکلفی ہوتی ہے۔ بڑے بزرگ ہیں وہ بھی بھائی عبد الوحید، بھائی وسیم، سارے بھائی۔ اب یہ بھی جو آئے میرے سے بیعت ہونے کے لیے تو انہوں نے آتے ہی مجھ سے مصافحہ بھی کیا اور ساتھ میں کہا بھائی آصف، بیعت ہونے آیا پیر صاحب سے اور اسے کہہ رہا بھائی۔ میں نے کہا ایک اعتبار سے آسان کہ اس میں بے تکلفی ہے، وہ میں بھی چاہتا ہوں بے تکلفی سے کام کرو۔ تصوف کا کام ایک اعتبار سے آسان اور ایک اعتبار سے مشکل۔ آسان اس طرح ہے کہ اپنا ذکر اذکار کرنا ہے، نکلنا نہیں ہے، دور تبلیغ میں نہیں جانا۔ نقش بندی تو کہتے ہیں کہ تبلیغ کرو، اپنا ذکر اذکار کرنا، مراقبہ کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، وقوف قلبی رکھنا ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، بس ان چیزوں پہ زور ہے۔ اپنے ذات کے اعتبار سے کام آسان ہے۔ یا میں کہیں جا رہا ہوں تبلیغ میں تو اکرام ہوتا ہے، آگے پیچھے جوتیاں بھی اٹھاتے ہیں اور جناب آرام کرنے کا بھی سہولت کا خیال رکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آسان اور مشکل اس اعتبار سے ہے جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تصوف کے اندر سراسر ادب ہی ادب ہے، ادب کے بغیر سلوک طے نہیں ہوتا، یہ ان کو مشکل لگتا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بہت ادب کرنا پڑے گا اگر سلوک طے کرنا ہے، بھائی نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں ہم ادب سیکھیں گے، جی ادب سیکھیں گے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ واقعی سیکھ لیتے ہیں، وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ اب میں اور باتیں سناؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، موت یاد دلائی ہے روزانہ سوتے وقت، اس لیے کہ سب نے مرنا ہے اور قیامت کے دن پھر زندہ ہونا ہے، اور پھر روح کا تعلق جسم کے ساتھ اتنا گہرا ہوگا کہ کبھی پھر ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر روح کا جسم کے ساتھ تعلق کمزور ہے، نیند کی حالت میں اور کمزور ہو جاتا ہے، ادراک ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بے ہوشی کی حالت میں اور کمزور ہو جاتا ہے، کومے کی حالت میں اور کمزور ہو جاتا ہے، اور موت کی حالت میں تو روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے۔ پھر اس کا تعلق ایسے شعاؤں کے ذریعے سے سمجھیں رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، چاہے جسم ریزہ ہو جائے لیکن تعلق کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔
لیکن قیامت کے دن جب روح جسم کے اندر ڈالی جائے گی تو اتنا مضبوط تعلق ہوگا، تو پھر کبھی بھی ہمیشہ کے لیے وہ روح جسم کے اندر رہے گی اور کبھی بھی اس میں سے نکالی نہیں جائے گی۔ اور اس کی یہ دلیل یہ ہے کہ جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی، نیند موت کی بہن ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے بات سمجھ میں، عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔